السلام علیکم ناظرین، نیوز وائز کے پروگرام کے عید اسپیشل ایڈیشن میں میں ہوں افتخار شرازی۔ سب سے پہلے اپنے ناظرین کو دلی عید مبارک۔ یقینی طور پہ عید ایک ایسا تہوار ہے جو ایک اجتماعی ایک طرح سے خوشی دلوں میں پیدا کرتا ہے، آپس میں جوڑتا بھی ہے، اور ساتھ میں یہ ہے کہ اظہار محبت اور قربانی کا جذبہ بھی یہ پیدا کرتا ہے۔ ناظرین، عید جو موجودہ عید ہے اس حوالے سے ذرا منفرد ضرور ہے کہ اس میں پاکستان کے جو برسہ دراز سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اہم ترین سیاسی، معاشی اور خارجی دور سے گزر رہا ہے، اور ایسے میں ایک نئی قیادت آئی ہے عمران خان کی، جو ایک نئی حکومت بنی ہے، اسے بھی کئی چیلنجز درپیش ہیں، وہ قومی سطح پہ بھی، معاشی محاذ پہ بھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان چیلنجز سے کیسے وہ نمٹتے ہیں، ان کو کیسے حل کرتے ہیں، اور سب سے اہم سوال جو ایک اور ہے وہ یہ ہے کہ اب معاشرے نے یہ بھی فیصلہ کرنا ہے کہ اس کو کس طرف چلنا ہے۔ برداشت، رواداری، اقلیتوں کے حقوق اور بالخصوص انتہا پسندی کو روکنے کے حوالے سے جو جوابیہ بیانیہ ہے وہ کیسے تیار کرنا ہے، اور اس پہ پھر عمل درآمد کیسے کرنا ہے۔ آج کا ہم نے جو عید شو ترتیب دیا ہے، ہم نے کسی بھی سیاسی یا خاص کو تجزیہ کار کسی کو نہیں بلایا، بلکہ خاص مہمان ہیں آج کے دن کے لیے، اور یہ خاص مہمان ہیں نامور گلوکار جو ان دنوں میں تو اب امریکہ میں تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں۔ ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ وہاں پہ بچے کیسے پڑھاکو ہیں کہ نہیں ہیں، اور وہاں پہ بھی رٹا سسٹم ہے کہ نہیں۔ جی میں بات کر رہا ہوں سلمان احمد صاحب کے، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی بہت شکریہ سلمان صاحب آپ کا وقت دینے کا، اور خصوصی طور پہ آپ آئے ہیں امریکہ سے، خان صاحب کی تقریب اہل بربادی میں آپ شریک ہوئے ہیں اور اس کو اٹینڈ کیا ہے۔ ساتھ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن سے اپنے آپ نے شناخت بنائی، اور کیا آپ نے ایک طرح سے فٹ پرنٹس چھوڑے، میرے خیال میں لوگ اس کو آج بھی فالو کرتے ہیں۔ توصیف حیدر صاحب سینئر اینکر پرسن ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور وقت ٹیلی ویژن سے ہمارے ساتھ ارینا شگری، حالت حاضرہ کے اوپر آپ ایک شو کرتی ہیں وہاں سے۔ بہت شکریہ اب تمام افراد کا۔ سر گفتگو کا آغاز آپ ہی سے کرتے ہیں، خان صاحب سے، کیونکہ آپ کی ایسوسیشن ہے، اس وقت ملک کے پرائم منسٹر ہیں، اور 2013 سے خصوصی طور پہ ہم تبدیلی کی بات سن رہے ہیں، بار بار تبدیلی کا نعرہ، اب وہ پرائم منسٹر بن گئے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب تبدیلی آ گئی ہے اور یہ تبدیلی آگے بھی بڑھے گی؟ شکریہ جی افتخار صاحب، آپ نے دعوت دی۔ دیکھیں جو تبدیلی کا لفظ ہے نا، چینج، تو ایک انگریزی کا ہے کہ دی اونلی تھنگ پرماننٹ ان لائف از چینج، کہ جس چیز کے بارے میں آپ ٹھوس کہہ سکتے ہیں کہ ہر وقت جو زندگی ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے۔ خان صاحب کی جو تبدیلی ہے، اب میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ میں کرکٹ کھیلتا تھا ان کے ساتھ، 35 سال پرانا میرا ان کے ساتھ دوستی بھی ہے، میرے کیپٹن بھی رہے، بنگلہ دیش کے ٹور پہ لے کے گئے۔ ان میں نے دیکھا کہ وہ ہر وقت کرکٹ میں بھی انوویشن لانا چاہتے تھے، نیوٹرل امپائرز جس طرح، ٹھیک ہے نا، ایک تبدیلی تھی بہت بڑی۔ پھر نائٹ کرکٹ کا حصہ انہوں نے لیا، لوگ شوق ہو گئے کہ یہ کیا سفید کپڑے پہنتے تھے، اب آپ نے رنگ برنگے کپڑے پہننے شروع کر دیے، تو کرکٹ ہی نہیں ہے۔ تو وہ اپنی لائف کے اندر ان کی انوویشن اور چینج جو ہے ایک حصہ رہی ہے۔ پھر کہاں کرکٹر، اور پھر سوشل ایکٹیوسٹ، ہاسپٹلز بنانے شروع کر دیے، کالجز بنانے شروع کر دیے، اور پھر ڈیسائیڈ کیا، کہاں کہتے تھے کہ میں کبھی نہیں سیاست میں آؤں گا، اور پھر ڈیسائیڈ کیا کہ سیاست میں آنے لگ گئے، جو سن 96 میں۔ تو اس دوران دیکھیں 35 سال کا ہے اپنا جو پالیٹکس کا، تو 22 سال کا سفر ہے نا، اس میں تبدیلی بہت زیادہ مجھے نمایاں طور پہ ان کی زندگی، ان کی شخصیت کے ساتھ ہے۔ وہ ایسے بندے نہیں جو اسٹیٹس کو میں بیٹھ جائیں کہ جی اب میں وزیر اعظم بن گیا ہوں، تبدیلی آ گئی ہے اب آرام کریں، یو نو، ہی از ایک چینج ایجنٹ ہے۔ ایجنٹ بالکل، آپ انفرادی تبدیلی کی تو بات کریں، بٹ اجتماعی تبدیلی کی اگر بات کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ ہاں واقعی اب معاشرہ بھی تیار ہو چکا ہے کہ ایک نئی تبدیلی کی طرف جایا جائے، اور جس طرح کا انفیکٹ جو تبدیلی خان صاحب چاہ رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں گے، اس کے ساتھ چلیں گے بھی صحیح؟ جی بالکل، اس کا، اور میں آپ کو اس کا ایک تاریخی وہ نقطہ دیتا ہوں کہ آج سے 22 سال پہلے میں نے احتساب کا سانگ لکھا تھا، اور میں ان سے، خان صاحب سے انسپائر ہوا تھا، کیونکہ یہ کہتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی چاہیے ملک کے اندر۔ تو ایز این آرٹسٹ میں نے کہا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، ایک ویڈیو، میوزک ویڈیو اور ایک گانا بنایا۔ ہم 3 سال کے لیے بین ہو گئے۔ بس آپ کے بالوں کی وجہ سے بین کہا تو انہوں نے بالوں کیا تھا، لیکن اصل میں تو چیزیں تھی کہ ایک پولیٹیکل کانشیسنس ہم بڑھا رہے، شعور، ایک آرٹسٹ کو شعور نہیں بڑھانے دینا۔ پیار محبت کے گانے جتنے مرضی گا لیں، نہ شعور بڑھا سکتے ہیں نہ بال بڑھا سکتے ہیں۔ اچھا، تو وہ اس وقت بین ہو گئے،
لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ 97 میں بھی آپ کا گانا آیا تھا خود ہی کو کر بلند اتنا، جس کو نواز شریف صاحب کی طرف سے خیال بین کیا گیا تھا کہ یہ گانا نہیں چل سکتا، کیونکہ شعور بانٹ رہے تھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے، لوگوں سے پوچھ رہے کہ تو بتا تیری رضا کیا ہے. صحیح. تو یہ تبدیلی آئی ہے بہت واضح طور میں کہ خان صاحب کے جو بچے اس وقت فینس تھے وہ ووٹرز بن گئے ہیں، اور خواتین اور نوجوانوں نے ان کو پرائم منسٹر بنایا اس دفعہ. لیکن دوسری کوئی بات ہو رہی ہے، انفیکٹ آپ تو مختلف لوگوں سے انٹریکٹ کرتے رہتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہاں بھی معاشرے کے اندر ایک ارج ہے، یہ ایک ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ تبدیل کیا جائے اپنے آپ کو باقی دنیا کو دیکھ کے، اور پھر اگر ہے بھی صحیح تو کن ایریاز سے آپ سمجھتے ہیں کہ ابتدا ہونی چاہیے؟ دیکھیں میرے خیال میں سب سے پہلے تو جنہوں نے خان صاحب کو وزیر اعظم بنایا ہے، جس یوتھ نے، ان سے جا کے ایک سوال ہمیں ضرور پوچھنا چاہیے ان کے اپنی گرومنگ کے لیے بھی، کہ تبدیلی سے ان کی مراد کیا ہے. کیونکہ اب جو نون کے سپورٹرز ہیں وہ کہنے جی بکرے مہنگے ہو گئے، کیا تبدیلی آئی؟ اب بجلی کراچی میں چلی گئی اور کیا تبدیلی آئی؟ بجلی تو اسی طرح ہے. تو یہ تعین کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم پولیٹیکل اویئرنیس یا کوئی پولیٹیکل آئیڈیولوجیکل تبدیلی کی بات کر رہے ہیں، ہم ٹماٹر سستے ہونے کی بات کر رہے ہیں، ہم بجلی آنے کی بات کر رہے ہیں، ہم کرپشن کی بات کر رہے ہیں، ہم کس حوالے سے؟ وہ تبدیلی ہر ایک کے لیے. اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر ایسا کوئی سروے کیا جائے تو بڑے انٹرسٹنگ رزلٹ سامنے آئیں گے کہ ہر انڈیویجول کا تبدیلی کے حوالے سے ایک الگ ہی موقف، الگ ہی ڈیفینیشن ہوگی. بہت ہی زیادہ لفظ استعمال ہو رہا ہے، لیکن اس کی معنویت کے اندر جانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے میرے خیال میں. I think everyone of us will have a different meaning to the word تبدیلی. سو ایک تو یہ، اور یہ آپ لوگ جو اینکر، جو پولیٹیکل شوز کے اینکرز ہیں، آپ لوگ میرا خیال ہے کوئی سروے کریں کہ پتہ چلے کہ تبدیلی کیا کیا. لیکن اگر آپ کی ڈیفینیشن پوچھوں، آپ ایک سوشل ایکٹیوسٹ تو ہیں نا ایک طرح سے، آپ بھی معاشرے کے نبض کے اوپر آپ کا بھی تو ہاتھ ہے، آپ بھی تو دیکھ رہے ہیں نا کہ کیا آپ کے حساب سے، میں آپ سے پوچھوں کہ تبدیلی کی ڈیفینیشن اگر آپ کرنا چاہیں تو کیا کرنا چاہیں؟ میں تو فرینکلی چاہوں گا، کیونکہ اس سوسائٹی کو پچھلے 25-30 برس میں اپنی ایڈلٹہڈ میں آنے کے بعد، جس طرح ہم لوگوں نے اپنا بہت سال پہلے کریئر اکٹھے شروع کیا، اور اس وقت کے پاکستان اور اب کے پاکستان میں جو بنیادی فرق دیکھتا ہوں کہ ہم لیس ٹالرنٹ ہو گئے ہیں. ہم دوسرے کی بات کو سنتے نہیں ہیں. ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں سنتے ہوئے کہ میں نے اگلی بات کیا کرنی ہے. ہم ایک پلورلسٹک سوسائٹی نہیں رہے. ہمارے لیے ڈویژنز بہت زیادہ ہو گئی ہیں. تو میرے لیے تبدیلی کی ڈیفینیشن یہ، باقی سب چیزیں، ٹماٹر مہنگا سستا یا بکرے مہنگے سستے یا بجلی آنا جانا، وہ بھی بہت ریالٹیز ہیں غریب عام آدمی کی. لیکن میں تھوڑا سا ذرا براڈر ویژن میں معاشرے کی تبدیلی کو اس تبدیلی میں دیکھنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں یہ اس طرح سے ہم پرانا پاکستان بنے. اور پرانا پاکستان میں کس کو کہتا ہوں؟ جو زیادہ پلورلسٹک تھا. اور یہ میں بات کر رہا ہوں بہت سالوں پہلے کی. میں پچھلے 5 سال کی بات نہیں کر رہا. یہ میں 2 گورنمنٹس کو کمپیریزن نہیں کر رہا، یا 3 گورنمنٹس کا، پیپلز پارٹی نون اور پی ٹی آئی کا، یا پی ٹی آئی کے سنارے کا کمپیریزن نہیں کر رہا. آئی تھنک ہمیں وہ سوسائٹی، وہ کلچر بننا ہے جو کہ اس خطے کی اساس ہے. وہ والا جو ایلیمنٹ ہے نا، پلورلسٹک، سیکولر، ٹالرنٹ ایلیمنٹ، جو اس خطے کے اندر سے نکلا کرتا تھا، وہ اب بہت زیادہ ہم نے اس کو فوکس کر کے تالے لگا کے ڈبوں میں بند کر دیا ہے. یہ علینا ہے، یہ وقت نیوز سے ہے، یہ توثیق حیدر ہے، یہ پی ٹی وی سے ہے، یہ سلمان ہے، یہ تو نیو یارک میں رہتا ہے، یہ تو گوروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے. اور سو وہ جو کیٹیگرائزیشن ہے، میں چاہوں گا، میں تو نئے پاکستان میں وہ فریڈم آف ایکسپریشن جو ایکچولی فریڈم آف ایکسپریشن ہے، جو کنٹرولڈ فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے، کنٹرولڈ فریڈم نہیں ہے، میں وہ دیکھنا چاہوں گا. جو پرانا پاکستان ہے بنیاد طور پہ وہ نیا پاکستان بن کے دوبارہ ہمارے سامنے آنے کو ہے میرے خیال میں. اگر آپ ایک چھوٹا پوائنٹ میں چھوٹا پوائنٹ دیکھیں، توثیق کا بالکل ایک ہے کہ امن زیادہ تھا، ٹھیک ہے، جب ہم لیکن ٹالرنس بھی تھی، لیکن یہ ایسے آٹومیٹکلی نہیں ہوا کہ انٹالرنٹ سوسائٹی ہوگی. دیکھیں نا، بیچ میں ہوا یہ کہ 9/11 ہوا، سانیہ، بہت بڑا سانیہ ہوا، جس کی ریپلز ہمارے خطے میں، افغانستان پاکستان کے خطے میں بہت آئے، اور اس کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں دیکھیں نا، کتنی پاکستان نے قربانیاں دی ہیں. 70,000 سے زیادہ لوگ تھے، 70,000 سیویلینز بھی، فوجی بھی، پولیس والے بھی. تو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ انسنٹ سویلینز، بچے، عورتیں، اب میں پولیو کی جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 100 ہمارے پولیو ہیلتھ ورکرز جو ہیں دہشت گردوں نے ان کو نشانہ بنایا، ٹھیک ہے.
یہ الگ بات ہے کہ ہمارا ایک جذبہ جنون اس ملک کا ہے کہ لوگ پھر بھی جا کے پولیو کا خاتمہ کر رہے ہیں. سلام ہے باقی ان پولیو ورکرز کو, خواتین اور اس کے حضرات. باوجود بھی وہ انفیکٹ اس فرنٹ کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں. میں صرف پوائنٹ یہ کہنا کہ آپٹمزم بھی ساتھ میں, یہ نہیں ہے کہ صرف انٹالرنس, ڈارکنس اور بیکورڈنس ہے, ساتھ میں ایک فارورڈ موومنٹ بھی ہو رہی ہے, بڑی اسٹرانگ فارورڈ موومنٹ, اور جا رہے ہیں ہم. صحیح. علینا آپ ایک نوجوان صحافی اور اینکر پرسن, انفیکٹ آپ کو لگتا ہے کہ اگر دیکھا جائے یوتھ بڑی توثیق بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ایجنٹ آف چینج تو یوتھ ہی تھی جنہوں نے خان صاحب کو ووٹ دیا ہے, پرجوش بھی بہت ہیں, لیکن ہارڈ فیکٹس تو یہ ہے کہ صرف جوش جذبہ تو کافی نہیں تبدیلی کے لیے, کچھ اور بھی ہونا چاہیے. تو آپ کو لگتا ہے کہ انفیکٹ جو اور سخت فیصلے, کڑوے فیصلے کرنے ہیں لوگ اس کے لیے بھی تیار ہے, خان صاحب بھی تیار ہے اور ہوں گے انشاءاللہ آگے چل کے؟ نہیں, میرے خیال سے خان صاحب کے لیے اوبیسلی چیلنجز, اور ہم بات بھی کرتے آئے ہیں چیلنجز کا انبار ہے, اور کس طرح سے وہ ٹیکل کرتے ہیں چیلنجز سے, ملک کو نکال پاتے ہیں, دیٹ ول بی کی. لیکن میں سمجھتی ہوں ابھی تبدیلی کی بات کر رہے تھے شیرازی صاحب آپ, تبدیلی اور یہ نئے پاکستان کا آغاز تب سے ہوا جو کہ عوام دیکھنا چاہتے تھی. اکاؤنٹیبلٹی, احتساب کا آغاز ٹاپ لیڈرشپ سے, آپ فرام دا ٹاپ شروع ہو, پبلک آفیشلز جو ہے وہ اکاؤنٹیبل کہتے تھے نا, تبھی تو پرائم منسٹر کو انہوں نے سب سے پہلے اکاؤنٹیبل کیا. ایبسولوٹلی, وہ جو کہتے ہیں ان کی ڈٹرمنیشن ایک نظر آئی. عوام جو ہے وہ موروثیت, یہ جو موروثی سیاست کا جو ایک کلچر ہے اس سے عوام جو ہے وہ پریشان نظر آتے ہیں. اس کا خاتمہ, اور ایک ہمیں نان ڈائنیسٹک اگر لیڈرشپ اس وقت نظر آتی ہے تو پیپل آر ڈیفینیٹلی ویلکمنگ دیٹ. سب سے زیادہ ایک وہ لٹمس ٹیسٹ کے طور پہ کے پی کے ووٹرز کا سمجھا جاتا تھا کہ کے پی کے ووٹرز جو کہ اپنی الیکٹورل ویلیوز کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں, اگر وہ ان کو دوبارہ چانس دے رہے ہیں دیٹ مینس کہ خان صاحب نے کچھ نہ کچھ پرفارمنس انہوں نے ڈیفینیٹلی دی, کیونکہ کے پی کی عوام جو ہے خیبر پختونخوا کی کبھی وہ دوبارہ ایک دوسرا چانس نہیں دیتی. میرے خیال سے اگین لائک آر پینلسٹ سیڈ کہ ہر انسیڈنٹ کو یا ہر اس وقت جو ابھی معاشرے میں برائی ہے موجود ہے اس کو اوبیسلی ٹیکل تو ہونا ہے, ٹیکل کرنا ہے, لیکن ہر کچھ ابھی سے لنک نہیں کیا جا سکتا عمران خان صاحب سے یا ان کے نئے پاکستان سے. ہمیں کلیکٹیولی تمام جو عوام ہے پاکستان کے ملک کی, اور چونکہ وہ 22 کا ہنسا, ہم ہمیشہ بات کریں کہ جی 22 رنز 92 میں اس نے جتایا پاکستان کو, 22 کروڑ کی عوام کے وہ 22ویں وزیر اعظم بن چکے ہیں. تو میرے خیال سے کہ عوام کو 22 مہینے انتظار کریں کہ 22 سال انتظار کریں. میں نے 22,000 کا بکرا لیا اس دفعہ, پچھلی دفعہ 20,000 کا تھا. ابھی علینا نے جو بات کی نا, اس پہ مجھے یہ آیا تبدیلی, آپ نے تبدیلی سے شروع کیا یہ بات. دیکھیں ایک سینگ ہے, مجھے نہیں پتا کس نے کہی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ بی دا چینج یو وانٹ ٹو سی ان دا ورلڈ, کہ جو تبدیلی آپ دیکھنا چاہتے ہیں نا اپنے معاشرے میں, امن و انصاف, روزی, تعلیم, ٹالرنس, وہ پہلے اپنے اندر لے کے آئیں. ٹھیک ہے نا, یہ اگر میں, کیونکہ یہ بقرہ عید ہے, قربانی کا وقت ہے, تو میں کہوں گا کہ آپ نے کوئی قربانی دینی ہے اپنی زندگی میں, ایک یہ قربانی دیں کہ اپنے آپ سے شروع کریں. تبدیلی کا عمل اپنے آپ سے شروع کریں, اپنے آپ سے شروع کریں. جو علامہ اقبال بھی جب کہہ رہے ہیں نا, بتا تیری رضا کیا ہے, صحیح, تو اگر آپ یہ تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں اپنے اندر لے آئیں, اور میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ وہ رپل پورے معاشرے میں پھیلے گا. لیکن توثیق ہوتا نہیں ہے کہ رول ماڈلز تو آپ کے جو ایک طرح سے رہنما آپ کے ہوتے ہیں, جو پرائم منسٹر ہے, آپ کا پریزیڈنٹ ہے, آپ کے منسٹرز ہوتے ہیں, لوگوں کے رول ماڈل تو وہی ہوتا ہے. اگرچہ خان صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ سادگی لے کے آئیں گے, پرائم منسٹر ہاؤس میں نہیں رہنا چاہتے, پروٹوکول نہیں لینا چاہتے, تو میرے خیال میں کہیں اوپر سے سادگی کا عمل بھی اوپر سے شروع ہونا چاہیے. نہیں, ویسے آپس کی بات ہے, سادہ ہونا اس قوم کے لیے ہے بڑا مشکل کام. نیچرلی دیکھا جائے ہم سادگی پسند لوگ نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں 2 لاکھ روپے جیب میں ہے تو کچھ لش پش ایسے ہونی چاہیے کہ 10 لاکھ نظر آئیں. وہ نیچرلی ہماری قوم کے اندر ہے. ہم گاڑی لیز کرا لیں گے لیکن وڈی گڈی بیک جانا یار امپریشن پہنتا ہے, مطلب سلمان احمد کو ملنے جا رہے ہیں تو مطلب 1300 سی سی گاڑی تو ہونی چاہیے. سو وہ سادگی اپنانا اپر کوارٹرز کے لیے شاید آسان ہوگا. ہم صرف عمران خان وزیر اعظم سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ سادہ ہو, خود بھی سادہ ہونا ضروری. خود جو آپ نے اپنی جو یہ لیز والی لائف جو ہے نا, اس کو بھی میرا خیال ہے بدلنا. دوسرا جو سلمان بات کر رہے تھے قربانی والی, میں یہ کہوں گا کہ میں فار انسٹنس اس دفعہ اگر آپ قربانی کی بات کرتے ہیں تو بکرے کے علاوہ اگر میں کچھ قربان کرنا چاہوں تو میں چاہوں گا میں اپنی ریجڈیٹی کو قربان کروں. میں اپنے اس موقف کو قربان کروں کہ یار میں ہی ٹھیک ہوں اور یہ علینا ٹھیک نہیں, یہ کیوں میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے, اس کو تو مطلب یہ کافی پی رہی ہے, میں گرین ٹی پی رہا ہوں. مجھے اپنی وہ ریجڈیٹی جو ہے نا اس کو اگر میں قربان کر جاؤں سیریسلی, عید کا سارا معاملہ بھی پورا ہو گیا, وہ قبولیت بھی ہو گئی,
اور یہ جو آپ نے آج کا آپ کا موضوع ہے نیا پاکستان, وہ ریجیڈیٹی پولیٹیکل کوارٹرز میں بھی ہو سکتی ہے, ریلیجس کوارٹرز میں بھی ہو سکتی ہے, وہ ریجیڈیٹی اس بات میں بھی ہو سکتی ہے کہ سلمان احمد کے لمبے بال ہیں اور میرے کٹے ہوئے بال ہیں. ہر چیز کے اندر اس چیز کی قربانی دینے کی ضرورت. ریجیڈیٹی کو ایک طرح سے ریجیکٹ کرنا ہوگا. چھوٹا سا بریک اگر لے لیں, بریک لے کے آتے ہیں, اسی کے ساتھ جڑا ایک اور مسئلہ بھی ہے پاکستان کے اندر, وہ انتہا پسندی کا. اس مسئلے کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے, سلمان, توثیق اور اننا کے سامنے یہ سوال بھی رکھیں گے چھوٹی سی بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. سلمان صاحب, انتہا پسندی بھی ایک سب سے بڑا ایشو ہے پاکستان کے اندر, اور اس مسئلے کو ابھی تک ہم حل نہیں کر پائے. اگرچہ ایک نیشنل ایکشن پلان کے نام ایک چڑیا آئی تھی, پتہ نہیں ابھی تک وہ منڈیر پہ بیٹھی ہے یا کہیں اڑ گئی ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ پرفارمنگ آرٹ ایک یقینی طور پہ اس کا بڑا ایک اہم رول ہے, ڈی ریڈیکلائز کرنا سوسائٹی کو, پھر اس کے اندر ایک ٹالرنس لے کے آنا, بٹ ابھی تک اس کا استعمال ہمیں نظر نہیں آ رہا. نئی حکومت سے امید کرتے ہیں ایسے لوگوں کو ذرا سامنے لے کے آئیں تاکہ اس فورم کو بھی یوز کیا جائے. آپ کا بہت بڑا سوال ہے. اگر میں اس کو لمٹ یہ کر دوں کہ ہم ایز جن کا تعلق میڈیا سے ہے, فنون لطیفہ سے ہے, ہم کیا رول پلے کر سکتے ہیں؟ صحیح, ٹھیک ہے نا, کیونکہ جیو اسٹریٹجک اور وار اور پیس تو ہمارے ہاتھ سے باہر ہے نا, کہ جنگ شروع کرنی ہے نہیں. بالکل انتہا پسندی آتی ہے جہاں جنگیں ہوتی ہیں, بالکل جی, جہاں امن ہوتا ہے وہاں لوگ زیادہ ٹالرنٹ ہو جاتے ہیں. صحیح. تو ہم لوگوں کا کیا رول ہے, اور جو رول میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ وائٹل سائنس اور جنون میں بھی کوشش یہ کی کہ لوگوں کا شعور بڑھائیں. جب شعور بڑھتا ہے نا تو آپ کا جس طرح ایک کیمرے کا ایپرچر ہے نا, بجائے اس طرح دیکھنے کے آپ اس طرح دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اس کو, اور پھر آپ جو چیزیں آپ کو بری بھی لگتی ہیں نا سوسائٹی کی, بجائے کہ ریئیکشنری ہو کے کہ جلا دو جا کے, آپ کہتے ہیں یار میں تو نہیں کر رہا لیکن میں برا سوچ لیتا ہوں اس کے بارے میں. سو یہ علامہ اقبال کی شاعری, بابا بلے شاہ کی شاعری, جو ہمارے صوفیانہ جو شعراء ہیں, ان کا کلام میں کوٹ کوٹ کے ایسے ایسے لیسنز ہیں آف ٹالرنس. ٹھیک ہے نا, صرف یہ نہیں کہ کپڑے کیا پہنے ہیں, دین کیا ہے, زبان کیا ہے آپ کی, لباس کیسا ہے آپ کی, سیاست کیا ہے. بالکل دیکھیں نا, یہ ایک جرنی ہے. اب یہ ابھی توثیق نے جو بات کی نا کہ ہم قربانی دیں اور کسی کے ہمارے اندر برائی کیا, تو مجھے ایک بات یاد ہے کارل یونگ کی, سائیکالوجسٹ بہت بڑے, انہوں نے کہا کہ جو چیزیں ہمیں دوسرے لوگوں کی بری لگتی ہیں نا, وہ ہمیں بتاتی ہیں اپنے بارے میں. تو جب کوئی کسی کو کہنا کہ دیکھیں کس کے کس طرح بول رہا ہے, یا کس کے بال, اس کا لباس کیا ہے, تو ہمیں سوچنا چاہیے یہ کیوں خیال آ رہا ہے میرے دماغ کے اندر. اگر آپ یہ تھوڑا سا اس پہ ٹھنڈے دل سے غور کریں نا, تو شاید آپ کی ایک انٹالرنس کہیں سے بچپن سے کنڈیشن ہوئی ہے, تو اس پہ جب تک ہم غور نہیں کریں گے وہ کم نہیں ہوگی. اور جہاں تک فلموں کا اور میوزک اور شاعری کا سوال ہے کہ یہ آپ کے ذہن کو کھولتی ہیں. لیکن یہ آپ کو کوئی ہیمر لے کے کوئی تھوڑا نہیں ہے ایک طرح سے, بلکہ یہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے, تھاٹ پرووکنگ ہے ایک طرح سے, تھاٹ پرووکنگ ہے کہ خود سوچیں, میڈیٹیشن کریں اس کے. لیکن توثیق اگر بطور سوشل ایکٹیویٹی پہ آپ سے پوچھوں, اور وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ جو چند واقعات ہوتے دہشت گردی کہ یہ انتہا پسندی نہیں ہے. اب تو کہا جا رہا ہے کہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, ایک سوچ, ایک نظریہ ہے. اب اس نظریے کے خلاف جنگ لڑنا صرف بندوق کے ذریعے ناکے لگا کہ آپ سمجھتے اتنا کافی ہے, یہ ایک بہت بڑی کمپین کی ضرورت ہے. پھر اس کی کرافٹنگ ہمیں کیسے کرنی چاہیے, اس کے انگریڈینٹس کیا ہونے چاہیے. کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج ہم اس خطے کے اندر ایک کاؤنٹر نیریٹو کی کیمپین کے لفظ کو استعمال کریں. کوئی کیمپین کرنی چاہیے, جو کہ خطہ خود ایک ٹالرنٹ پلورلسٹک خطہ رہا ہے, اس کی پہچان صدیوں سے. بالکل اس کی شاید سب دو چیزیں ہیں جو میں عرض کرنا چاہوں گا. میرا خیال میں ٹھیک ہے کیمپینز کی بھی ضرورت ہے, ٹھیک ہے ہر طرح کے نیشنل ایکشن پلان کی بھی, لیکن جب تک آپ اپنے بچے کو, جو سلمان نے لفظ استعمال کیا فنون لطیفہ, جب تک آپ اسے ان فنون ہائے لطیفہ سے ایکسپوز نہیں کریں گے, آپ اس پہ یہ پریشر ڈالتے رہیں گے کہ تم نے میٹرک میں, اے لیولز میں, ایف ایس سی میں, میڈیکل میں جانے کے لیے اتنے نمبر لینے ہیں, اور یہ کیا وقت کا ضیاع ہو رہا ہے, اور تم میوزک سیکھ رہے ہو. ہمارے کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے, اسکولس کے اندر میوزک کی کلاسز ہوتی تھیں, آرٹ کی, پینٹنگ کی کلاسز ہوتی, اب ان سب چیزوں کا وقت کا ضیاع سمجھا جاتا ہے. تو آئی تھنک بچوں پہ انویسٹ کرنے کی شدید ضرورت ہے کہ ان کو ایکسپوز کیا جائے ان فنون ہائے لطیفہ سے. اور سب سے بڑی بات ہماری ہسٹری,
صحیح. ہمیں اپنی ہسٹری کو محمد بن قاسم کی اس خطے میں آمد سے پہلے کی تاریخ بھی پڑھانی ہے. ہماری تاریخ شروع ہوئی ہماری نصاب کے اندر آتی ہے کہ 711 میں محمد بن سو وہ بھی ایک آپ کی ہسٹری کا فیکٹ ہے, لیکن اس سے پہلے کا جو ایک خطہ تھا وہ اس کا بارے میں بتانا بھی بہت ضروری ہے. آئی تھنک اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کریں گی. آپ کے خیال میں ایجوکیشن ریولوشن بھی میرے خیال میں ایڈ کر سکتا ہے, شدید ضروری ہے, بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اور ساتھ میں عالمی برادری کا بھی بڑا پریشر ہے ہم پہ ویسے لینا اس معاملے کو لے کے. خان صاحب کی قیادت اگرچہ وہ خود بھی بڑے اس معاملے پہ کلیئر ہیں کہ کیا ہمیں کرنا چاہیے, بٹ یہ ہے کہ بڑے بولڈ ڈیسیژن وہ لے پائیں گے. بار بار سوال یہی ہوتا ہے, ملک کے اندر بہت سارے فیصلے ایسے ہیں جن کی مخالفت ملک کے اندر سے ہوگی. خان صاحب سے امید رکھی جائے کہ وہ مول لیں گے بٹ کریں گے. شراز صاحب آئی ایگری, اینڈ ود دا ریسنٹ ویو آف ٹیررزم جو ہم نے ابھی دیکھا ہے, اسپیشلی وہ سی پیک کے روٹ کو جس طرح سے اب ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, یہ ہمارے لیے البتہ ایک گیم چینجر ہے, بٹ دنیا بھر کے ممالک کو یہ آبویسلی ان کے لیے یہ کھٹکتا ہے یہ ایلیمنٹ. گلگت میں آپ کو یاد ہوگا کہ جس طرح سے وہ سکولز اوور نائٹ برن کر دینے والا انسیڈنٹ ہو, یا کوئٹہ میں غیر ملکی جو ورکرز تھے ان کو ٹارگٹ کرنا ہو, تو یہ تمام چیلنجز ہیں. اور البتہ کہ آئی وڈ وانٹ ٹو مینشن دس کہ صاحب کا جو نون لیگ کی حکومت تھی اس کے دور میں جو اقدامات لیے گئے اور جو جس طرح سے آرمی کے آپریشنز ہم نے دیکھے, اس کی وجہ سے ہم نے ہمارے لاسز جو ہے اس کا میگنیٹیوڈ ہم کئی حد تک کم کرنے میں کامیاب بھی ہوئے. اب جب انسیڈنٹ ایک پیش آتا ہے تو اس میں ہمیں لاس کا کوانٹم وہ نہیں نظر آتا جو آج سے ہم 7-8 سال پہلے کی جو بات کرتے تھے. البتہ وہ جو نیشنل ایکشن پلان کی جو بات کی جاتی ہے, اور جو پاکستان تحریک انصاف بطور اپوزیشن لاسٹ گورنمنٹ میں جب وہ جس طرح سے ایڈوکیٹ کرتے رہے نیب کے لیے اور اس کے نکات پر امپلیمنٹ کرنے کے لیے, آئی بلیو وہی نکات پر عمل درآمد کرتے ہوئے ہم نے وہ جو سویلین ایڈمنسٹریشن کے سائڈ پہ جو کام تھے اور جو ہمیشہ بولا جاتا تھا کہ جی وہ انہوں نے اپنے سائڈ کے تو کام کیے نہیں ہیں, تو وہ اس پر عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے. بٹ خان صاحب لائک ہی سیڈ ان ہز فرسٹ اسپیچ, ان کی اور جو بڑی سراہ بھی گیا کہ چاہے وہ ہمارے پڑوسی ممالک ہوں ان کے ساتھ وہ اچھے تعلقات کے خواہش, افغانستان بھارت یہ ایک اسٹیپ لیں, ہم 2 اسٹیپس جو ہیں وہ لیں گے. بالکل. لیکن سلمان آپ تو امریکہ بیٹھے ہیں, اوورسیز پاکستانی نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں بیٹھے ہوئے آپ پاکستان کے لیے کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. آپ تو اوورسیز پاکستان کو ووٹ کا حق بھی مل گیا نا, آپ تو سپریم کورٹ نے کہا ہے ووٹ بھی آپ حق استعمال کر سکتے ہیں. بٹ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی حکومتیں کبھی بھی بیرون ملک بیٹھے پاکستانیوں کو اس ایفرٹ کے اندر شامل نہیں کرتی. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہاں بیٹھے لوگ بھی وہاں کے دارالحکومتوں کو, واشنگٹن ہو, وہ یورپ کا کوئی اہم کیپٹل ہو یا پڑوس میں ہو, کر سکتے کردار ادا, اور انہیں کرنا بھی چاہیے, اور حکومتوں کو چاہیے کہ ان کو بھی ساتھ لے کے چلیں؟ تو شرازی صاحب مجھے اجازت دے دیں کہ تھوڑا سا میں آپ کو کریکٹ کر دوں کہ میں 2002 سے نیو یارک میں تو ہوں, لیکن تقریباً 6 سے 7 مہینے میں پاکستان ہوتا ہوں. صحیح. کیونکہ میں اقوام متحدہ کا سفیر رہا ہوں, اس وقت روٹری انٹرنیشنل کا سفیر ہوں پولیو ایریڈیکیشن کے لیے. تو 6 سے 7 مہینے میں پاکستان میں ہوتا ہوں اور باقی وقت باہر ہوتا ہوں. جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ہر سال 19 ارب ڈالر جو ہیں وہ فارن ایکسچینج دیتے ہیں ملک کو. ریڑھ کی ہڈی ہیں وہ پاکستان کی اکانومی کی, ٹھیک ہے. میں سمجھ, اور جتنا مطلب ہم باہر سے رہ کے دیکھتے ہیں پاکستان کو تو دل کٹتا ہے. یہ خان صاحب کی پوری کیمپین میں نے کوئی شرکت, مطلب میں پی ٹی آئی کا کوئی ممبر تو نہیں ہوں, لیکن میں نے اس طرح دیکھا کہ یہ جو دور جس میں میں زندہ ہوں اس میں یا تو ایک سٹیٹس کو چلتا جائے گا یا پھر ایک تبدیلی لانے کی ہم کوشش کر سکتے ہیں. تو اس میں نے بہت زیادہ ان کی مدد کی. ٹھیک ہے, ایک چھوٹا سا بریک اگر لے لیں تو اس کے بعد ہم اگلے سیگمنٹ میں بات بھی وے فارورڈ کی کر رہے ہیں, تو وہ پوچھتے ہیں کہ پھر وے فارورڈ ہے کیا, ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. اسپیشل شو میں ایک بار پھر خوش آمدید. وے فارورڈ کی بات ہو رہی تھی, اور اگر آپ کے پاس کوئی اچھا سا نسخہ ہے تو ضرور خان صاحب کو بتائیے. میرے خیال میں ان کی حکومت کے ابتدائی دن ہے تو ان کے لیے بڑا فروٹفل ہو سکتا ہے. سلمان. ہاں جی, میں اس کو تھوڑا سا سمپلیفائی کر کے بتانا چاہتا ہوں کہ وے فارورڈ میں ہے کہ آپ ایک جسٹ سوسائٹی کو بلڈ کریں, رول آف لا لے کے آئیں, گڈ گورننس لے کے آئیں, ٹھیک ہے, امن لے کے آئیں ایک سوسائٹی کی. یہ بیسک چیزیں ہیں کہ جس کے بغیر دنیا کی کوئی سوسائٹی فنکشن ہی نہیں کر سکتی. ڈس فنکشنل ہو جاتی ہے, فیلڈ اسٹیٹ بن جاتی ہے کہ اگر امن نہ ہو اور اگر انصاف نہ ہو. تو امن انصاف لے کے آئیں. ہماری سوسائٹی بڑی وائبرنٹ سوسائٹی ہے پاکستان کی. آپ سارے دیکھیں, ہم لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہیں سے بڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور سوچنے والے لوگ ہیں, شعور رکھنے والے لوگ ہیں. تو
میں پازیٹیو آپٹمسٹک بہت زیادہ آپٹمسٹک ہوں پاکستان کے بارے میں. میری نظر میں یہ جو 5 سال آنے لگے ہیں سب سے سنہرے پاکستان کی تاریخ میں 5 سال ہوں گے, اور اس کے بعد اور جو 5 سال آئیں گے اس سے بھی زیادہ سنہرے ہوں گے انشاءاللہ. لیکن توثیق آپ کو لگتا ہے انفیکٹ وہ کہہ تو رہے ہیں جو ان کے جو 100 دن کا ایک جیسے پلان ہے اس کے اندر یہی چیزیں ہیں, طرز حکمرانی کو ٹھیک کرنا ہے, وفاق کو مضبوط کرنا ہے, باقی معاملات اسی طرح کے ہیں, بٹ یہ پروسیس تو بڑا لمبا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ 100 دنوں میں اتنے بڑے ٹارگیٹ اچیو ہو پائیں گے؟ یہ تو کہنا مشکل ہے, لیکن ایک چیز بالکل میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح بھی تھوڑی دیر پہلے خیبر پختونخوا کے ووٹرز کی بات ہو رہی تھی کہ وہ سیکنڈ چانس دیتے نہیں کسی کو, میں آپ کو بتاؤں اس دفعہ پاکستان کے ووٹرز نے بھی پورا چانس نہیں. یہ ڈبل ایج سورڈ ہے, یہ اچھی بات بھی ہے لیکن یہ تھوڑی سی خطرناک بات بھی ہے کہ اگر کیونکہ جس نوجوان نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے اس کا وہ اتنی کوئی پولیٹیکل ویژن یا ایکسپرٹیز یا ایکومن یا ٹھہراؤ نہیں رکھتا. وہ 21 سال سے لے کے 28 سال کا نوجوان ہے جو کہتا ہے کل صبح وہی والی بات, بکرے بھی سستے ہو جائیں, بجلی بھی آ جائے, اور یہ تو وہ ذرا تحمل سے سب کو چلنا پڑے گا کہ ایکسپیکٹیشن لیول کی آپ مارجن کتنا دے رہے ہیں. اور دوسرے اینڈ پہ بھی بات تو صحیح ہے 5 سال, لیکن بہت جلدی کوئک سولوشنز بھی دینے پڑیں گے, ادروائز چھڈن والی قوم نہیں ہے. کیونکہ 100 دن کا کہہ کے اور کچھ ایکسپیکٹیشنز بھی ہیں شرازی صاحب جو کہ تحریک انصاف نے اور اسپیشلی خان صاحب نے ایکسپیکٹیشنز کا لیول جو ہے عوام کا بہت بلند بہت اٹھا دیا ہے. ایگزیکٹلی ساری چیزیں ہو آپ اس سے بیٹھ کے ہو ہے بھی کہتا ہے, لیکن اچھی بات نہیں ہے کہ دیکھیں جی خود اگر آپ نے کسی کو بات کہی ہے اور آپ اس پہ پورے اترنے کا پھر آپ پہ دار و مدار ہے. 100 دنوں میں صوبہ بنانے کی بات بھی شامل ہے سلمان, اس کے اندر جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کی بات بھی انہوں نے کی ہے. لیکن شراز صاحب آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ, بالکل صحیح کہا کہ تحمل کے ساتھ, اینڈ میرے خیال سے پاکستان تحریک انصاف شوڈ ایکٹ مور, اب کیونکہ حکومت میں ہے تو دے شوڈ ایکٹ مور میچورلی دین اگریسولی. اب جو خان صاحب کی منتخب ہونے کے بعد بطور وزیر اعظم جو ان کی تقریر تھی اس میں اگریشن نظر آیا, آپ کو سب کو لے کر ساتھ چل رہا ہے. اگریشن جو ہے could actually lead to a very strong opposition جو کہ اس وقت ہمیں ڈیوائیڈڈ نظر آ رہی ہے, ان کو متحد نہ کر دیں آپ کا اگریشن. میں علینا سے بالکل ایگری کروں گا کہ جو الفاظ یا جو ٹون یا جو باڈی لینگویج آپ کی الیکشن کی کیمپین میں ہوتی ہے ایک دفعہ اسٹیٹسمین بننے کے بعد اس کو بالکل بدلنا چاہیے. اس حوالے سے لیٹ می گیو ڈیو کریڈٹ ٹو بلاول بھٹو زرداری, جو انہوں نے تقریر کی, سب لوگ اس کی تعریف بھی کر رہے ہیں, لیکن ایٹ دس ینگ ایج اس تقریر کے اندر ہمیں وہ ایک بردباری کا لفظ میں استعمال کرنا چاہیے. مہم میں بھی سوسی سے ہم نے دیکھا بڑی تعریف, وہ بردباری ہمیں بلاول میں نظر آئی, اینڈ آئی تھنک وی شوڈ آل اپریشیٹ دیٹ. لیکن شرازی صاحب میں کیونکہ میرا فرض بنتا ہے کہ ایک دی ادر سائڈ آف دا کوائن بھی دکھاؤں. خان صاحب نے دیکھیں اپنی زندگی کے اندر سوشل انٹرپرنور ٹو اے پولیٹیشین ٹو اے ایتھلیٹ, ان کی جو اگر آپ دیکھیں نا کہ انٹرنیشنل جو ان کا امیج ہے, ٹھیک ہے, وہ از ناٹ آف سمبڈی ہو از ویری اسٹرائیڈنٹ, کہ جو غصے والا آدمی نہیں ہے, صحیح ہے, پیشنیٹ ہے لیکن غصے والے نہیں ہیں. اور میں آپ کو یہ گارنٹی کر دوں کیونکہ میں میرا ان سے بات اس پہ ہوتی ہے کہ جو وہ اب کام کریں گے وہ یونٹی میں کام کرنا چاہتے ہیں, وہ ملک کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. تو آپ کو یہ نظر آئے گا اگلے 100 دنوں میں, یہ نظر آئے گا کہ وہ لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, جذبہ جنون موجود ہے آپ کے خیال میں اور اس کو لے کے آگے بڑھیں گے وہ؟ جی دیکھیں میں نے تو آرٹیکل اس پہ لکھا ہے کہ اگر آپ ان کو اینالائز کریں, جب ان پہ سب سے زیادہ پریشر ہوتا ہے وہ پرفارم کرتے ہیں سب سے بہتر, جب ان پہ کوئی پریشر نہیں ہوتا تو وہ, یہی ہمیں امید ہے کہ اس وقت پریشر بہت زیادہ ہے. ہارڈ ورک اینڈ ڈٹرمنیشن آئی بلیو اف یو put it into any work that you're doing, آپ کے جو خواب ہیں آپ اس کو حاصل کرنے میں بالکل کامیاب ہو سکتے ہیں. ایک بڑا ڈفرنس شرائع صاحب جو میں یہاں پہ ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جو سابقہ حکومت سے اگر کمپیریزن کیا بھی جائے تحریک انصاف کا, ان کا فوکس ہیومن ڈیولپمنٹ زیادہ ہے, عوام کی معیار زندگی کو بہتر بنانا ہے. آج عثمان بزدار صاحب کا اگر ہم نام سرفیس ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں, ایک سی ایم پنجاب کی حیثیت سے وہ نامزد اگر ان کو کیا جاتا ہے, آپ کو پتہ ہے ان کے ایریا اور وہاں کی موڈ آف ٹرانسپورٹیشن کیا ہے, تو ایسے ایریا سے کسی کو سامنے لے کر آنا, وہ خان صاحب کے واقعی میں وہ ان کا ویژن جو ہے وہ اس کی عکاس کرتا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور وہ کس طرح سے وہ جو لیسر پریویلیجڈ اور انڈر پریویلیجڈ جو سیکٹر ہے, سیگمنٹس ہیں, ان کو بہتر بنانے کی کوشش ہے. وی شوڈ ایکچولی, ہم نے کلیکٹیولی جو ہم بات کر رہے تھے کہ ہمیں بھی سپورٹ کرنا ہے, مطلب انڈیویجولی کلیکٹیولی سب کو سپورٹ کرنا ہے ان کی. لیکن لاسٹ اگر میں ایک سب سے کمنٹ لوں کہ بطور معاشرہ, کیونکہ انڈیویجول ایفرٹ سے تو آپ پورے معاشرے کو نہیں بدل پاتے, کلیکٹیو ایک ایفرٹ ہونی چاہیے. سٹارٹ کہاں سے لینا چاہیے اگر پورا معاشرہ اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہے؟ سلمان آپ سے میں شروع.
اب دیکھیں جی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے انصاف. معاشرے کو یہ لوگوں کو تحفظ دینا ہے کہ امیر اور غریب میں کوئی تفریق نہیں ہوگی, کہ طاقتور آدمی کو بھی وہی انصاف ملے گا جو غریب آدمی کو مل رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اور میں ایک اور چیز چھوٹی سی بات کروں کہ جو جیلوں میں ہمارے ہیں 3 مہینے کوئی کپ لے کے چوری کیا, کہ کسی نے بریڈ چوری کیا ہے, وہ 3 سال رہتے ہیں. بالکل ہمیں ان کے حقوق کا بھی سوچنا ہے. مجھے پتا ہے آپ کے پاس وقت کم ہے, میں مختصر سی بات میں ایجوکیشن کہوں گا. آئی تھنک ایجوکیشن شوڈ بی دا پرائیورٹی. ایجوکیشن پہ جتنا پیسہ لگائیں, میں کہتا ہوں روٹی دن میں 2 دفعہ نہیں 1 دفعہ کھا لیں, لیکن اس جو آؤٹ آف اسکول بچہ ہے اس کو تعلیم ضرور دیں. آئی ایگری, بالکل. ایک تو تعلیم اور ساتھ ساتھ آنیسٹی, انٹیگریٹی ہر انسان کے لیے وہ بڑی ضروری ہے. آپ جو صادق اور امین, اور ہم سب کے اوپر جو انگلیاں اٹھانے لگتے ہیں, آپ خود کتنے صادق اور امین ہیں اور کس طرح سے انٹیگریٹی کے ساتھ جو ہے وہ ہر انسان کے لیے, ہر شخص کے لیے, کہ آپ اپنے فیلڈ میں ایک سچا انسان ہونا وہ بہت ضروری ہے. آپ دوسروں کی برائیاں اور ویکنیسز پوائنٹ کر سکتے ہیں, بٹ آپ خود کتنا ہے تو انسان کو اپنے آپ سے ہی, مطلب آپ تبدیلی جو ہے وہ صرف آپ کو ریلائی نہیں کرنا چاہیے کہ خان صاحب نے ہی پورا سب کچھ تبدیل کرنا ہے, اپنے اندر بھی ایک وہ تبدیلی. میرے ہمسائے میں ایک صاحب رہتے ہیں, ان کا نام ہے امین. تو وہ مجھے اس دن کہہ رہے تھے بھائی امین تو میں نے صادق ہونا باقی ہے, آدھا کام ہو گیا. بھائی میرے صادق ہے, میں امین ہوں. آپ کو 3 خوبصورت لوگوں کی 3 خوبصورت ذہنوں کی 3 خوبصورت باتیں یقینی طور پہ پسند آئیں گی. آج کے شو میں اتنا ہی, کل پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے خدا حافظ.